تو تین شرائط ہیں کہ خداوند متعال کی طرف سے تکالیف شرعیہ اس فرد بالغ پر لاگو ہو جاتے ہیں۔ پہلی شرط عقل ہے کہ انسان کے پاس توانائی فکری عقلی موجود ہو کہ وہ اچھے برے کی تمیز کر سکتا ہو، حق و باطل کی تمیز کر سکتا ہو۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ عاقل نہیں ہے، یعنی اس کے اندر توانائی فکری درست حسابی نہیں ہے، تو خداوند متعال کی طرف سے اس کے ذمے کوئی شرعی تکلیف بھی نہیں ہے۔ جیسے وہ افراد جن کی عقلیں کام نہیں کرتی یا مکمل دیوانہ ہے، جیسے مجنون افراد، یا ایسے لوگ ہیں جن کی عقلیں کام نہیں کرتی ہیں، اگرچہ آپ ظاہراً اسے نہیں دیکھتے کہ مجنون اور پاگل ہے، لیکن عقل کام نہیں کرتی ہے۔ ہماری اصطلاح میں پاگل ہم اسے کہتے ہیں جس کی عقل الٹا کام کرتی ہے، لیکن جو ہے بعض کی عقل ہے لیکن اس قدر ناتوان ہے کہ وہ باریک چیزوں کو، مسائل شرعیہ کو نہیں سمجھ سکتے، اور جسے مثلا بہت سارے افراد جن کے پک پوائنٹ کمزور ہیں وہ پک نہیں کر سکتے، صرف موٹی چیزیں سن لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، پھر باریک چیزیں نہیں۔ تو ایسے لوگ جو عموماً تکالیف شرعیہ کو سمجھنے سے قاصر ہیں، تو ان پہ بھی تکلیف شرعیہ نہیں ہے۔ دوسری چیز قدرت ہے کہ انسان اگر عاقل ہیں، توانائی فکری موجود ہیں، تو اس میں جسمانی طور پر بھی توانائی ہونی چاہیے کہ تکالیف شرعیہ کو انجام دے سکے۔ عقل کے بارے میں آقا امام باقر علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن خداوند متعال جو ہے عقل کے حساب سے دنیا میں انسان کو جس قدر عقل دی ہے اسی حساب سے قیامت کے دن خداوند متعال اسے حساب بھی لے گا۔ اور قدرت کے سلسلے میں خداوند متعال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ خداوند کسی انسان کو اس کی توانائی سے زیادہ، اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، یعنی حکم نہیں دیتا خداوند اسے۔ اور اس سلسلے میں کل عرض کیا، حضرت آقا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ خداوند اگر کسی سے طاقت و توانائی لے لیتا ہے تو ساتھ ہی تکالیف شرعیہ کو بھی اٹھا لیتا ہے۔ جس توانائی کو اٹھا لیں اس سے متعلق جو وظائف شرعیہ ہے اسے بھی خداوند اٹھا لیتا ہے۔ تیسری چیز شرائط تکلیف میں سے بلوغت ہے۔ تیسری چیز یہ کہ انسان میں ایک ایسی خاص شائستگی پیدا ہو جاتی ہے کہ خداوند متعال جو ہے اب اسے شائستہ سمجھ کر جو ہے تکالیف شرعیہ اس کے ذمے لگا لیتا ہے۔ اب یہ خداوند متعال کی طرف سے خاص عنایت ہے۔ ایک خاص عنایت ہے لڑکوں کے لیے کہ وہ 16ویں سال میں داخل ہو جائیں عموماً، اگرچہ دو علامتیں اور بھی ہیں ان کے لیے بلوغت کی۔ اور خواتین کے لیے حضرت آیت اللہ سیستانی کے مطابق صرف اور صرف 90 سال پورا ہونا چاہیے، باقی علائم ان کے لیے نہیں ہے کہ 90 سال پورا ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا جب 90 سال پورے ہو جائیں، 10ویں سال میں داخل ہو جائیں، تو وہ شائستگی خواتین میں پیدا ہو جاتی ہیں کہ خداوند متعال تکالیف شرعیہ انہیں عنایت کرے، اور لڑکے جب 16ویں سال میں داخل ہو جائیں۔ تو لہٰذا اب علائم بلوغت کیا ہیں؟ بلوغت کی نشانیاں، بالغ ہونے کی نشانیاں، تو رسالہ جامع حضرت آیت اللہ سیستانی میں بیان ہوا ہے کہ لڑکیوں میں 9 سال قمری کا پورا ہونا ہے، یہ بلوغت ہے، نشانی ہے بلوغت کی لڑکیوں میں کہ 9 سال اسلامی پورے ہو جائیں۔ اسلامی سال میں اور عیسوی سال میں اور شمسی سال میں فرق ہے۔ شمسی سال بھی فکس ہیں، سال بھر میں دن معین ہے، اور اسی طرح عیسوی سال بھی مکمل ہے، 365 دن اور کچھ گھنٹے ہو جاتے ہیں کہ یہ فکس۔ لیکن اسلامی سال اس طرح سے نہیں ہے۔ اسلامی سال جو ہیں کبھی مہینے 29 کے ہوں گے، کبھی مہینے 30 کے ہوں گے، اور اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اب شمسی سالوں میں جو ہیں 31 بھی ہیں، 30 بھی ہیں، اور اس طرح سے لیپ سال بھی ہے ان میں۔ لیکن اسلامی سال میں یا 29 ہے یا 30 ہے۔ کبھی ممکن ہے کہ 2 مہینے مسلسل 30 کے ہو جائیں، یہ بھی ممکن ہے 2 مہینے 29 کے بھی ہو جائیں۔
چونکہ اسلامی مہینے کا انحصار چاند نظر آنے یا نہ آنے پر ہے. اگر چاند نظر آ جائے مہینہ 29 کا ہوتا ہے، اگر چاند نظر نہ آئے تو پھر مہینہ 30 دن کا ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا. تو لڑکیوں میں اگر قمری مہینے کے حساب سے 90 سال ان کے پورے ہو جائیں تو وہ بالغ ہیں. اور لڑکوں میں 3-4 علامتیں ہوتی ہیں بلوغت کی. پہلی چیز یہ ہے کہ زیر شکم، زیر ناف سخت بالوں کا اگنا، شرم کے مقام سے اوپر ناف سے نیچے سخت بالوں کا اگنا پہلی نشانی ہے. تو ہر لڑکا جو ہے اپنے بارے میں یہ دیکھ سکتا ہے. بعض بال جو ہیں وہ جو ہے معمولی اور بالکل نرم ہوتے ہیں، انہیں سخت بالوں کا اگنا چاہیے جیسے آپ کے سر کے بال ہوتے ہیں. دوسری چیز جو ہے آپ کے ہونٹوں پہ، آپ کے گال پہ جو ہے سخت بال آ جائیں، داڑھی مونچھیں آ جائیں سخت بالوں والے، نہ کہ وہ نرم والا. نہ وہ رونگٹے ہوتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، رونگٹے بڑے ہونے سے وہ بلوغت کی علامت نہیں ہے. البتہ بعض کے اگر بال نہیں نکلتے نہ سمجھیں کہ بالغ نہیں ہے، بالغ وہ باقی علامتوں کو دیکھیں. ابھی انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں. تو دوسری چیز ہے کہ چہرے پر سخت بالوں کا اگنا. اور اسی طرح سے تیسری علامت یہ ہے کہ خواب میں یا بیداری میں وہ خاص مادے کا نکلنا جس کے بعد انسان کو غسل جنابت انجام دینا ہوتا ہے. یہ تیسری علامت ہے لڑکوں میں. اور چوتھی علامت یہ ہے کہ 15 سال قمری پورے ہو جائیں اور 16واں سال شروع ہو جائے، قمری سال نہ شمسی و عیسوی. شمسی سال کے حساب سے کم ہوتے ہیں. تو جب لڑکوں کے 15 سال پورے ہو جائیں تو یہ بالغ ہیں. تو لہذا ان 4 علامتوں میں سے ہر ایک جو ہے بلوغت کی علامت ہے. فتوی حضرت آیت اللہ سیستانی ہے کہ ہر ایک لڑکوں میں، لڑکیوں میں ایک ہے کہ 90 سال پورے ہو جائیں. لڑکوں میں 4 علامتوں میں سے کوئی ایک بھی ہو تو لڑکے بالغ ہیں اور حد تکلیف کو پہنچا ہوا ہے. اور اس لحاظ سے اگر تمام شرائط تکلیف فراہم ہو تو تمام دستورات الہی انسان پر واجب ہے. ان بلوغت کی علامتوں میں سے ایک ہو لڑکوں کے پاس اور شرائط تکلیف، عقل، قدرت اور بلوغت، جب یہ باقی 2 شرائط بھی ساتھ ہو جائیں تو انسان پر تمام دستورات الہی جو اس انسان سے متعلق ہے ان کا انجام دینا واجب ہے. اور جہاں تک لڑکیوں کا السلام علیکم مسئلہ ہے، لڑکوں سے چند سال پہلے لڑکیاں بالغ ہو جاتی ہیں تو یہ جو ہے ان کی اس بات کی علامت ہے کہ لڑکیاں لڑکوں سے پہلے احکام شرعیہ کے لیے خداوند متعال سے رابطہ برقرار کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں. حضرت آیت اللہ جواد عمری نے اس سے خواتین کی فضیلتوں میں بیان کیا کہ لڑکے اتنے جلدی قابل نہیں ہوتے خدا کے ساتھ رابطہ قائم کر سکے، لڑکیاں بہت جلد. انہیں خداوند متعال لڑکوں سے کئی سال پہلے لڑکیوں سے مخاطب ہو جاتا ہے. دستورات الہی ان کے لیے خداوند متعال بیان فرماتا ہے. یعنی خداوند متعال لڑکوں سے چند سال پہلے، 5-6 سال پہلے خواتین سے کہتا ہے کہ آ جاؤ ہماری بارگاہ میں. لڑکوں سے کہتا ہے بیٹھو ابھی 16 سال پورے ہونے دو، تم لوگ کھیلو ابھی. تو لہذا یہ ان کی شائستگی کی دلیل ہے. خداوند متعال کی مشیت یہ ہے کہ خواتین لڑکوں سے پہلے جو ہیں سفر کمال کا آغاز کریں. جب تک آپ بالغ ہو جائیں اس وقت تک 5-6 سال لڑکیاں خداوند متعال سے رابطہ قائم کر چکی ہوتی ہیں، یعنی ان میں شائستگی پہلے آ جاتی ہے. بہرحال اس سلسلے میں دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بغل کے نیچے اور سینے پر سخت بالوں کا اگنا اور اسی طرح سے آواز کا بھاری ہو جانا. پہلے آواز مثلا آغا صاحب کی باریک باریک ہوتی ہے، اس کے بعد دیکھو پھر ایسی آواز ہو جیسے فلم اسٹار
افراد کی آواز ہوتی ہے. تو یہ چیزیں لڑکوں میں بلوغت کی علامت نہیں ہے.